لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ نافرمانی تو کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، لیکن ان کی سخت ترین جو ادا تھی، عمل تھا جو سخت ترین، وہ یہ کہ نبی کو جھٹلاتے تھے اور اتراتے تھے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قرآن پاک ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہاں تک کہتے تھے، جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھاؤ عذاب۔ کیسا ہوتا ہے عذاب؟ یہ ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو للکارنا، اترانا۔ گناہ کر رہے ہیں اور پھر اس پر اترا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کہ عذاب کیسا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب عز الجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تو مدد نازل فرما میری، میں مغلوب ہو گیا۔ قرآن میں سورہ نوح میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اور اس سے چشمے بہنے لگ گئے، یہاں تک کہ آسمان کو بھی۔ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ پانی اتنا برسا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، پوری روئے زمین ڈبا دی گئی، غرق ہو گئے سارے لوگ سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے۔ پھر زمانہ بدلتا گیا، وہ لوگ توبہ کر چکے، نوح علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ رہی، صرف 80 لوگ بچے تھے پوری دنیا میں۔ اس کے بعد دور بدلتا رہا، لوط علیہ السلام کی قوم آئی جو نہایت ہی فحش اور بدکاری میں مبتلا رہی، فحاشی میں، وہ شہوت کو مردوں کے ساتھ پوری کرنے میں اپنی فحش کاموں میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی لوط علیہ السلام آئے، ان کو ڈراتے رہے، لیکن وہ قوم ڈرتی نہیں تھی، وہ اپنی بدکاریوں میں ملوث رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب بھیجا۔ کون سا عذاب تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر جو عذاب بھیجا وہ نوکیلے پتھر تھے، نوکیلے پتھر ان پر برسائے گئے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ بھائی جان آپ ہی خاموش رہیے، آپ ہی خاموش سے بیٹھ جائیے، یا اگر آپ حکم دیں تو مائک ادھر کر دیتا ہوں، ان کا بیان سن لیتے ہیں۔ عذابات الہی کا ذکر ہو رہا ہے تو لوگوں کے دلوں میں رقت طاری ہو جانی چاہیے، اور یہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہو قرآن کی آیتوں میں یا رسول پاک کی حدیثوں میں، اس وقت اگر تمہارا ذہن حاضر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل مر چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دیکھتے ہو جب کبھی پہاڑ سے چٹانیں گر جاتی ہیں اور پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، آبشار بہنے لگتے ہیں، پانی کے جھرنے بہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہوتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پہاڑوں کی چٹانیں جو کھسک کر گرتی ہیں اور یہ پھٹ جاتی ہے تو جو آبشار نکلتے ہیں پانی کے، یہ یوں ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے خوف سے ہل جاتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے پتھر ہل جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دل کتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ان کے دل نہیں ہل پاتے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ماحول کے علاوہ تقریر آپ سن رہے ہوں، یا مجھ سے اگر بہت زیادہ آپ چیخ پکار سننا چاہیں تو اس خام خیالی کو دور کر دیں، نہ ہی میں اپنی تقریروں میں آپ کو بہت زیادہ
ہوں کہ سبحان اللہ بولو، نعرے لگاؤ نہیں، خاموشی سے سنتے رہو. اگر دل میں ایک بات بھی اثر کر گئی تو یہ جلسہ وصول ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے. قوم لوط کی بیماری تھی، بدکاری میں مبتلا تھے، مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے. اللہ کا عذاب ایسا سخت ترین آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا زمین کو اٹھانے کے لیے. زمین پوری انہوں نے اٹھا دی. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. زمین کو اوپر تک اٹھا کر انہوں نے نیچے پھینک دیا. پھر اس کے بعد نوکیلے پتھر ان پر برسائے گئے، سب کے بھیجے پھٹ گئے. یہ قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا. ایک ساتھ پوری قوم ختم ہو گئی. قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا. اس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں سے ہلاک کر دیا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. ایسی ہوائیں آئی تھی کہ ایک کو اٹھا کر کہاں پھینک دیتی تھی، ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دیتی تھی. یہ سارے عذابات آئے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام انہیں روکتے رہے لیکن وہ نہیں مانتی. انہیں گھمنڈ کس بات کا تھا جانتے ہیں؟ وہ عظیم الجثہ، بڑے بڑے جسموں کے لوگ تھے، بہت لمبے چوڑے طاقتور لوگ تھے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ تنہا پورے پتھر کے پہاڑ کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے. جب کبھی انہیں کوئی بات آ جاتی تو درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے. اتنی طاقت تھی اور انہیں اپنی طاقت پر غرور اتنا کہ جب شعیب علیہ السلام اللہ کے عذابات سے ڈراتے تو یوں کہتے، ہم تو مضبوط پتھروں کے گھر میں رہتے ہیں، کون سا عذاب آئے گا؟ آسمان سے اگر پتھر برسیں گے تب بھی ہمارے پہاڑوں پر کچھ نہ کر سکیں گے. اگر پانی آ گیا تب بھی ہم پہاڑوں سے اوپر ہیں. اگر ہوا چلی تب بھی پہاڑ کو تو ہلا نہیں سکے گی. وہ اس طرح کے نشے میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب بھیجا؟ ان کے نشے کو، ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے صرف ایک فرشتہ بھیجا. ایک فرشتہ حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک کی آیت میں بھی وہ فرشتہ روئے زمین پر آیا اور اس نے ایک چیخ ماری. فرشتے کی آواز ایسی تھی کہ جو اپنے مضبوط پتھروں کے گھروں میں تھے، اس آواز کی ہیبت سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر نکل آئے اور وہ زمینوں پر گرے پڑے رہ گئے. نہ پتھروں کے پہاڑ کے گھر انہیں بچا سکے، نہ ہی ان کی مضبوط طاقت انہیں بچا سکی. اسی لیے اے لوگوں میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے ساری ٹیکنالوجی ایک طرف رہ جاتی ہے، سارے لوگوں کی طاقت و قوت ایک طرف رہ جاتی ہے. وقت کا سپر پاور بھی اللہ کے عذابات کو روک نہیں سکتا. آج سائنس بہت ترقی کرنے کے دعوے کرتی ہے، چاند پر کمندے ڈال چکی، سورج کی روشنی کو گرفتار کر کے کرنٹ بنا دیا، زمین کے اندر سے سیال مادے نکال لیے، آسمانوں پر اڑنے لگ گئے. لیکن مجھے بتاؤ، جب سمندروں میں طغیانی آتی ہے، سونامی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یا زمین پر کبھی زلزلے آ کر زمین پھٹ جاتی ہے، تو یہ سارے ترقیاتی ادارے کہاں رہ جاتے ہیں؟ یہ ساری ٹیکنالوجی کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ سائنس کہاں رہ جاتی ہے؟ آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ملا کر کے بھی اللہ کے آئے ہوئے عذابات ایک جھٹکے کو روک نہیں سکیں گے. اسی لیے میرے عزیزوں، طاقت و قوت کے نشے میں آ کر کبھی اللہ کے عذابات کو للکارنا نہیں. کبھی آفات ناگہانی جو آتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اس سے تم سہم جاؤ اور اپنے تکبر اور غرور کو توڑ ڈالو. سب لوگ سرکار بابا حضور تشریف لا رہے ہیں، سب پہ کھڑے ہوئے الحمدللہ. حضور پیر طریقت رہبر الہی شریعت گلے حدود آئی نقش بندیت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت سرکار حضور تاج الصوفیاء علامہ الحاج سید شاہ شمس اللہ جان صاحب اسواہی المعروف سرکار بابا حضور سجادہ نشین خانقاہ عالیہ سمر خنگیہ درمیہ شریف بہار الحمدللہ. سرکار کی آمد ہو رہی ہے. تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ صرف سلام کر لے، صرف سلام کر لے اور نعرے کا جواب دے. نعرے تکبیر، الحمدللہ. بابا سے بلند نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. فیضان سرکار حضور علی، فیضان سرکار حضور علی.
تشریف رکھیں آپ لوگ سامنے آ جائیں آپ اللہ تشریف رکھیں آج رسول آل نبی سرکار باب حضور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے نور پر تشریف فرمائیں آپ لوگ تشریف رکھیں اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں مفتی صاحب قبلہ کا بیان سماعت کریں سرکار باب حضور کی زیارت کریں اٹھک بیٹھک نہ کریں درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، آج کی شب آپ لوگ راستہ چھوڑ دیجیے راستہ خالی کر دیجیے دستار وقتی والے بچے کو آنے دیجیے آپ لوگ راستہ خالی دیجیے ابھی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ جلسہ اب اپنی شباب پر پہنچ چکا ہے۔ آپ منبر نور پر آل رسول کو دیکھ رہے ہیں، گلے گلزار ہاشمیت، اولاد نبی حضرت العلام شمس اللہ جان باب حضور ادام اللہ اقبالہ محفل کی رونق اور محفل کی زینت بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ حضرت کا کرم اور ان کی اجازت سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ میں مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ وہ اگر ہمیں بٹھائیں تو بیٹھ جانا چاہیے، وہ اگر ہمیں کھڑا کریں تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کو، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ اہل بیت اطہار کا یہ فیضان ہے کہ یہ ہمیشہ نوازتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عطاؤں کو سدا سلامت رکھے۔ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔
इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत सख्त होने वाला है। वो जो आखिर सबसे आखिर में ज़लज़ला आएगा वो सबसे सख्त होगा और वो क़यामत की घड़ी है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन हर तरफ से हिला दी जाए, व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, अपने अंदर की बोझिल चीजें वो बाहर निकाल देगी, वो क़यामत के करीब होने वाला है। लेकिन उससे पहले के जो हालात बनते जा रहे हैं, ज़मीन में अज़ाबात क्यों आते हैं, ज़मीन में मसाइब क्यों आते हैं, हम लोगों से बरकतें क्यों उठा ली जाती हैं, इसके 5 वजूहात हदीस की रोशनी में जिक्र किए गए। मैं वो आपके सामने रखता हूँ ताकि आज इस इल्मी महफिल से आप कुछ लेकर के जाएं और अगर अपनी जिंदगियों में ये खराबियां आई हैं तो इसको बदलने की कोशिश करें। अल्लाह का अज़ाब कब आता है? फरमाया गया जब सूदखोरी आम हो जाए। सूदखोरी आम हो जाए तो गोया कि सूद खाने वाले अल्लाह को चैलेंज करते हैं। कुरान में रब ताला ने फरमाया फ़इलम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम छोड़ नहीं सकते सूद को तो आ जाओ अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़अज़नु, इनको कह दो, अब ऐलान कर दो कि आ जाए अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए। सूद क्या है? ये आज मुसलमानों में भी फैलने लगी भी बीमारी। बाज़ लोगों को रातों रात अमीर होने का शौक है, लाख रुपए आए तो उसको जल्द से जल्द 2 लाख कैसे बनाया जाए, हलाल तरीके से नहीं, किसी को कर्जा देना और उस पर उससे ज्यादा हासिल करना। इसको आप अपनी जुबान में ब्याज कहें, सूद कहें या कोई और नाम दे दें, लेकिन इजाफे के साथ कर्ज से किसी मुसलमान से हासिल करना ये इतना सख्त तरीन गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद के 73 दर्जे हैं, 73 दर्जे हैं, और सूद का एक लुकमा खाने वाला उसका गुनाह जानते हो क्या है? फरमाया गया खाने काबा के सामने अपनी माँ से जिना करने के बराबर। सूद खाने वाला एक दिरहम जो खाता है वो खाने काबा के सामने अपनी माँ से बदकारी करता है। इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी वईद है। क्यों? इसमें हुकूकुल इबाद है। इस्लाम कभी ये नहीं चाहता कि तुम करोड़पति हो जाए और तुम्हारा भाई करोड़पति रहे। तुम्हारा कोई मुसलमान भाई उसका कोई पुरसाने हाल ना हो और तुम अपने महल्लात तामीर करते रह जाओ। सूद की यही खराबी है जो पूरे यहूद ने आज दुनिया को सूद में डाल रखा है। मुसलमानों में तुम्हें बेदार करता हूं, अगर कोई अनजाने में भी इस गुनाह में मुब्तला हुआ है तो आज तौबा कर ले। ये अल्लाह के अज़ाबात को खोलने वाला रास्ता है। अल्लाह का अज़ाब कुरान की रोशनी में मैं कह रहा हूं। दूसरी जो वजह है, फरमाया गया जब जिना आम हो जाए, अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। आज दुनिया ने उसको अलग अलग नाम दे दिए होंगे। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, लोग क़यामत के करीब गुनाह करेंगे लेकिन नाम कुछ और दे देंगे। आज जैसे इसको एक फैशन के तौर पर दे दिया गया नौजवान लड़कों का, अभी तो हमारी रिवायत कुछ तो बाकी है यहाँ पर, यूरोप में, इंग्लैंड में, वहां जाकर के देखें किसी मर्द के, किसी जवान लड़के के साथ अगर कोई लड़की ना हो तो उसे मायूब समझते हैं लोग, और किसी लड़की का किसी के साथ चक्कर ना हो तो उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाते हैं लोग कि क्या मामला है इसका। यानी गुनाह को गुनाह नहीं बल्कि अच्छा फैशन समझा जाने लग गया। ये अल्लाह के अज़ाब के लिए दरवाजे खोलने वाला गुनाह है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिना को इतना मुश्किल, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी कल का जो दिन गुजरा, पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे नाम से एक फहश दिन मनाती है। क्या है ये दिन? हमारे नौजवानों को संभल जाना चाहिए। दुनिया जिस गड्ढे में तुम्हें डालने की कोशिश कर रही है, नौजवानों, तुम ये फैशन परस्ती या इनकी तरफ हरगिज मत देखना। अल्लाह ने तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें अल्लाह ताला ने ऐरे गैरे नत्थु खेरे को देखने के लिए नहीं भेजा,
تمہارے لیے گنبد خضرا کا مکی کافی ہے، تمہارے لیے تاجدار مدینہ کی زندگی کافی ہے، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے دنیا نے اگر عزت پائی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں سے پائی ہے، میرے آقا کے قدموں سے پائی ہے۔ علی کو حیدر کرار کسی اور نے نہیں، میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے۔ عثمان غنی کو ذوالنورین میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے۔ عمر کو فاروق اعظم رسول اللہ کی نسبت نے بنایا ہے۔ ابو بکر کو صدیق اکبر نبی پاک کی غلامی نے بنایا ہے۔ اسی لیے ان صحابہ کا حال دیکھا ہے ہم نے، عزت اگر پائی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پائی ہے۔ آج ہم یہاں منبر پر بیٹھے ہیں، یا اگر مجھے کوئی عزت ملتی ہے تو میرے باپ کی وجہ سے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی برکت ہے۔ جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ قرآن کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو رسول کے پاس ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ منافق آج امریکہ کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، رشیا کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں ماڈرن کلچر میں عزت چاہیے۔ اے مومنوں، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ آج میں آپ کو ادھر ادھر نہ لے جاتے ہوئے اللہ کے عذابات کی طرف آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں۔ آج جو زلزلے آئے یا دنیا ہل رہی ہے، سائنس اس کو کہتی زمین کے نیچے جو تہیں ہیں، زمین کے نیچے کی چٹانیں جب کھسکتی ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ اس کو پیمانہ بھی لے کر ناپتے ہیں کتنے ریکٹر کا یہ زلزلہ تھا۔ سائنس اپنے ایجادات کے بھروسے پر کچھ نہ کچھ کہتی ہے، حالانکہ سائنسی نظریات ہر زمانے میں بدلتے آئے۔ نیوٹن کے زمانے تک لوگوں کو پتا نہیں تھا زلزلہ کیوں آتا ہے، 1760 تک بھی زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی تحقیقات نہیں تھی۔ ہر زمانے میں سائنس کے نظریات بدلتے جاتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں زمین کے اندر چٹانیں ہوں کہ لاوا ہو کہ گیسیں ہوں، کچھ بھی ہو، پوری روئے زمین کا ایک پتا بھی میرے مولا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پتے بھی ہلتے ہیں، زمین بھی ہلتی ہے۔ آخر مجھے بتاؤ، زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے پانی پر اس کو رکھا ہے، پانی پر زمین کیسے قرار پاتی ہے؟ کون ٹھہرایا ہے؟ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ شامیانہ لگا ہوا ہے۔ یہ شامیانہ کیسے لگا ہے؟ اس پر سب پورے کھمبے لگے ہیں، سب کھمبے لگے ہیں اور یہ شامیانہ ہے۔ اگر ابھی یہ کھمبے ٹوٹنے لگ جائیں، گرنے لگ جائیں، یا شامیانہ، چلو کپڑے کا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، گھر کی چھت کی بات کر رہا ہوں، تمہارے گھر کی چھت بھی پلر پر رکی ہوئی، اگر ایک پلر میں بھی دراڑ آ جائے تو چھت کا کیا ہوگا؟ نیچے آئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقل کا استعمال کر کے مجھے بتاؤ، جب تمہارے پلر والی چھت گرنے لگ جائے تمہیں ذرا بھی اندیشہ ہو کہ اب گرے گی تو بھاگ کر پناہ کہاں لوگے؟ کہاں پناہ لوگے؟ سوچا کبھی؟ پلر والی چھت جب گرنے لگتی ہے پناہ لینے جاتے ہیں بغیر پلر والے آسمان کے نیچے، اس آسمان کا تو کوئی پلر ہی نہیں، پھر بھی تمہیں یقین ہے کہ وہ مولا میرے سر پر نہیں گرا ہے۔ تمہاری بنائی ہوئی چھتیں گر جاتی ہیں، اور اس رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی چھت پوری کائنات پر، مجھے بتاؤ کسی پلر پر ہے، کسی کھمبے پر ہے، لیکن تمہارا یقین ہے کہ وہاں پناہ ملتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہو کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، زلزلے دنیا چاہے کچھ بھی بتائے مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا سود خوری جب عام ہو جائے، نمبر 2 جب زنا کثرت سے ہونے لگ جائے، نمبر 3 جب زکوٰۃ کا مال لوگ دبا کر رکھنے لگ جائیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں نکالنا چاہتے، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔
جب لوگ زکوٰۃ کے مال کو دبا کر رکھیں، ہیلے بہانے کرنے لگ جائیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے عزیز و زکوٰۃ کا ایک پائی بھی تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ کیلکولیٹ کرو، حساب کرو۔ تم انکم ٹیکس سے تو ڈر جاتے ہو، ہاں سیل ٹیکس سے ڈر جاتے ہو، جی ایس ٹی ویٹ والوں سے تو ڈر جاتے ہو کہ ریڈ پڑ جائے گی، کیا ہوگا؟ یہاں تو صرف ریڈ پڑ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کچھ ادھر ادھر پیسے دے کر کے تم نکل بھی جاؤ گے، لیکن اللہ کے حساب میں کہاں سے نکلو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا کیسے نکل پاؤ گے؟ یہ چیزیں جو احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اگر تمہاری زندگیوں میں آئی ہیں تو اس کو نکال دو۔ چوتھی چیز، جب لوگ نماز کو کثرت سے چھوڑنے لگ جائیں، نماز سے غفلت برتنے لگ جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کے حالات یہی ہیں، تم محفلوں میں تو کثرت سے آ جاتے ہو، یا پھر لوگوں کا آج مسجد میں دل نہیں لگتا، فجر کے وقت کہاں رہتی ہیں؟ ہماری مسجد کی صفیں دیکھو جا کر، عشاء میں کیوں نہیں ہے؟ میرے عزیزو، یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ فرمایا گیا قیامت کے دن مسجدیں خود تمہارے اوپر مقدمہ کریں گی کہ اے اللہ یہ مجھے بنا تو دیے لیکن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، مسجد کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ مسجد سے پوچھا جائے گا تجھے بھوک لگتی تھی؟ مسجد کہتی جب جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ جاتے تو میرا پیٹ بھر جاتا۔ عزیزان گرامی وقار، جب نمازوں کی کثرت سے غفلت ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر پانچویں چیز یہ فرمائی گئی، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں، امانتوں کو ضائع کرنے لگ جائیں، نااہل لوگوں میں امانتیں آ جائیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دیکھو آج اگر میں آپ کو ڈرا رہا ہوں تو یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بارہا اپنی امتوں کو، قوموں کو بتاتے تھے کہ یہ نہ کرو اور عذاب آ جائے۔ ناپ تول میں کمی کرتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کو تو آج ہلکا سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، 1 کلو کا سامان اس میں 50 گرام کسی طرح سے کم کر کے بیچ دینا یا کانٹے میں کچھ سیٹنگ کر دینا، یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن نے اس کے متعلق پڑھنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے کہتے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اے میری قوم کے لوگوں عدل و انصاف کے ساتھ ترازو کو تول کر کے دیا کرو، لوگوں کو مال گھٹا کر کے نہ دو۔ یہ ناپ تول میں کمی صرف بنیا لوگوں کی ذمہ داری نہیں، راشن والوں کی نہیں۔ اگر کوئی فیکٹری چلاتا ہے وہ مزدوروں کی تنخواہ میں بھی ناپ تول میں کمی میں شکار نہ ہو جائے۔ مدرسین ہیں، ان کی تنخواہوں میں کمی زیادتی کرنا یہ ناپ تول کی کمی میں آتا ہے۔ آقا اپنے غلام سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کی اجرت کم دیتا ہے، یہ ناپ تول کی کمی والے معاملے میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام گناہ جب عام ہو جائیں تو اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ اور ایک میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو۔ اللہ فرما رہا ہے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان قریب تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ فتنوں میں تو مبتلا ہو گئے، آزمائش میں ہے آج ہم، ہمارے لیے کیا کم فتنے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو اس کی کئی شکلیں ہیں، یا تو پھر بارش روک لی دی جاتی ہے آسمانوں سے، یا زمین سے سبزے نہیں اگائے جاتے، یا پھر زمین میں زلزلے لائے جاتے ہیں، یا چٹانیں کھسک جاتی ہیں، یا تیز تند ہوائیں آ جاتی ہیں، یا سیلاب آ جاتا ہے، یا عذابات کی نشانیاں ہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین پر جانور چوپائے نہ ہو تو بارش ہی نہ برسے، ان جانوروں پر رحم کر کے بارش برسا دی جاتی ہے۔ گناہ کبھی کبھار لوگوں کی اتنے کثرت سے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ رہے تو عذاب یعنی بارش بھی نہ برسے، یہ عذابات کی نشانیاں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے
کہ جب مسجدوں میں شور و غل زیادہ ہونے لگ جائے، نا اہلوں کو بڑی ذمہ داریاں دی جانے لگیں، اور کسی کی عزت لوگ صرف اس لیے کرتے ہوں کہ اس کی شرارت سے بچنا ہو، اس لیے عزت کرتے ہو، حضور نے فرمایا یہ سب ان عذابات کے زمانے کی نشانیاں ہیں جب اللہ کا عذاب کثرت سے ہو، یہاں تک کہ تم پر مال پھیلا دیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہوگا کہ مال ابل رہا ہے، ہر ایک کے گھر میں مال ہوگا اور دین اور دیانت ختم ہونے لگ جائے۔ آج مجھے اس بات پر فخر ہے، ہزاروں میں جب میں دیکھتا ہوں، خاص طور پر بہار کی سرزمین پر پیر طریقت جو روشن ضمیر پیر ہے، میں کسی مبالغہ آرائی کا قائل بھی نہیں، حضور شمس اللہ جان ادام اللہ اقبال ہو، جس طرح سے یہ اپنے اعمال سے لوگوں کی نماز کی پابندی کا اور ان کے اعمال کی فکر کرتے ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ دراز فرمائے۔ میں ان کے وسیلے سے تمہیں دعوت دیتا ہوں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں کہ آپ کے پاس کچھ کمانے کے لیے آئے ہیں، بس تمہاری زندگیوں میں کسی ایک کے اندر عمل آ جائے میری سب سے بڑی اجرت۔ آپ نوجوانوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر کے توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے میں اب زندگی گزاروں گا تو نقش مصطفیٰ پر زندگی گزاروں گا، قدمان مصطفیٰ پر چلوں گا، ہماری یہی اجرت کافی ہے، یہی ہمارے لیے ذریعہ آخرت، ذریعہ نجات۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہی کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عذابات کثرت سے آئیں تو کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ جب برکت ختم ہونے لگ جائے، لوگوں میں بے روزگاری بڑھنے لگ جائے۔ اچھا میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ظالم بادشاہ اور ظالم حکمران کو ان پر مسلط کرتا ہے، ظالم حکمران کو ان پر مسلط کرتا ہے۔ آج ظالموں کی حکومت جو ہم جوجھ رہے ہیں یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ عذاب ہی تو ہے ہمارے لیے۔ کیوں آئے تمہیں پھر یہ ہانکیں گے، یہ تمہیں اپنے کوڑے سے ماریں گے اور تمہیں سخت ترین عذابات کی طرف لے جائیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں۔ توبہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جب ایسے حالات ہو تو کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ اور بخشش طلب کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے توبہ کرو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے